ادھر ساتھی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بولیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في مقام آخر انما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم سبحان الله ما شاء الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ پروگرام مختصر ہو، بیان مختصر ہو، لیکن دل کے کانوں سے سنیں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سنیں تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم 1 گھنٹے کے لیے جمع ہوں یا 5 منٹ کے لیے، مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو جائے۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو تھوڑی سی بات بھی ہمارے لیے کافی ہوگی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی دنیا والوں کے پاس تو بہت سے آپشن ہوتے ہیں،
ملٹیپل چوائسز ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. اب ہزاروں ڈاکٹر ہوتے ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل بناؤں، میں نے کس کی طرح بننا ہے. کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو ہزاروں انجینئر ہوتے ہیں، میں کس کو اپنا آئیڈیل بناؤں. کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے تو ہزاروں بزنس مین ہوتے ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل بناؤں. کوئی سیاست دان بننا چاہتا ہے تو ہزاروں پولیٹیشن ہوتے ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل بناؤں. کوئی وکیل بننا چاہتا ہے تو ہزاروں وکیل ہوتے ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل بناؤں. کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے تو ہزاروں پروفیسر ہوتے ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل بناؤں. لیکن میرے اور آپ کے لیے ہزاروں آئیڈیل نہیں ہیں. ہمارا آئیڈیل تو صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی. وہ نبی جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. آج بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے میرا آئیڈیل تو کرکٹر ہے، میرا آئیڈیل تو فلاں ایکٹر ہے، میرا آئیڈیل تو فلاں سنگر ہے، میرا آئیڈیل تو فلاں سیاستدان اور پولیٹیشن ہے، میرا آئیڈیل تو فلاں سائنسدان اور سائنٹسٹ ہے. ایک مسلمان کی زبان پر یہ جملے آتے کیسے ہیں؟ ہمارے لیے تو آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں یہ بتانا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، یہ بتانے والے صحابہ ہیں. تو نبی کے بعد ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے. بھائی پہلے زمانے میں، بلکہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو گوشت دکانوں میں تقسیم ہوتا ہے نا، تو یہ ہزاروں جانور ذبح ہوتے سلاٹر ہاؤس میں، مذبح خانہ، پھر وہاں سے اس گوشت کو گاڑیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. تو پولیس والا اگر کسی گاڑی کو روک لے کہ یہ گوشت کہاں پر لے کے جا رہے ہو، یہ گدھے کا ہے یا گائے کا گوشت ہے، یہ تازہ ہے یا باسی ہے، یہ انفیکٹڈ ہیں یا جراثیم سے پاک ہے،
تو اس گوشت پر مذبح خانے اور سلاٹر ہاؤس کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے. اگر سٹیمپ لگی ہوتی ہے تو گاڑی کو جانے دیتے ہیں، اگر سٹیمپ نہیں لگی ہوتی تو اس کو روک لیتے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں جب زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، قدم اپنی جگہ سے نہ سرک سکیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے. عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کر آیا ہے. عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بوسیدہ کر کے آیا ہے. عمر میں تو جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن جوانی کی ویلیو زیادہ ہے. جوانی میں شیطان زیادہ برغلاتا اور مس گائیڈ کرتا ہے، تو جوانی کا سوال الگ سے پوچھا جائے گا. اور تیسرا سوال، مال کمایا کیسے، لگایا کہاں پر، اپنے علم پر کیا عمل کیا. تو 4 سوالوں کے جواب پوچھے جائیں گے. اس موقع پر لوگوں کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، بہت سے اعمال ہوں گے، لیکن اس کو پرکھا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا، اس کو ویریفائی کیا جائے گا، اس پر مہر دیکھی جائے گی. اگر سنت کی مہر ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اگر سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو اس میں پہلے سے نہیں تھی، اس کو رد کر دیا جائے گا. وہ ریجیکٹڈ ہوگی، وہ مردود ہوگی، وہ بدعت ہوگی. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. بھائی اس پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بزرگ بازار چلے گئے سودا خریدنے کے لیے، تو جب دکاندار سے اس نے سودا خریدا تو اس کو پیسے دے دیے. دکاندار نے پیسے دیکھ کر کہا یہ تو نقلی ہیں، جعلی ہیں، کھوٹے سکے ہیں، یہ تو نہیں چلتے. اچھا، بزرگ نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئے. ان کے چہرے پر پانی ڈالا گیا، ہوش میں لانے کی تدبیر کی. تو اس دکاندار نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ کے پاس اور پیسے نہیں، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے، یا آپ بعد میں دے دینا، آپ سودا لے جائیں، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، آپ تو بے ہوش ہو گئے. تو پتہ ہے اس بزرگ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں اس لیے ٹینشن میں نہیں ہوں کہ بھائی میرے پاس دینے کو اور پیسے نہیں، پیسے تو اور بھی آ جائیں گے، لیکن جن پیسوں کو میں کھرا سمجھتا رہا، اصلی سمجھتا رہا، آج پتہ چلا وہ کھوٹے ہیں. قیامت کے دن اپنے جن اعمال پر ہمیں ناز ہوگا، اپنی جن نیکیوں پر ہمیں گھمنڈ ہوگا، اگر قیامت کے دن یہ آواز لگ جائے تمہارے اعمال کھوٹے تھے، اس میں ریا تھا، اس میں دکھلاوا تھا، اس میں نام و نمود کا جذبہ تھا، اس میں شہرت تھی، اور اس میں ملاوٹ تھی، اور اس میں آمیزش تھی، اور تمہارے اعمال ریجیکٹڈ ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں تو کوئی ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں،
بیان کرتے ہیں، بیان سنتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ذکر کے حلقے لگتے ہیں، پروگرامات کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہوئی، اگر نیت میں دکھلاوا ہو تو یہ سارے اعمال ضائع ہوں گے، بلکہ ہمارے لیے وبال کا باعث بنے گے۔ اسی لیے اپنی نیت کو ٹھیک کیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور نیتیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگ گزرے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا، یا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے اخلاص ایک چرواہے سے سیکھا ہے۔ شپنکے ورطہ پختوں کے بھائی، ایک چرواہے سے سیکھا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا وہ جب بکریاں چراتا ہے اور اسی دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، پھر وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، پھر وہ دعائیں مانگتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال تو نہیں آتا کہ یہ بکریاں میری تعریف کرے گی، کتنی اچھی اذان دی ہے، یہ بکریاں اور بھیڑ مجھے اپریشیٹ کریں گے کہ دیکھو کتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی، اور یہ کہیں گے کیسی رو رو کر دعا مانگی۔ بکریاں ایسا کہے گی، اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ جیسے وہ بکریوں کے بیچ میں، ریوڑ کے بیچ میں اس طرح عبادت کرتا ہے کہ دل میں یہ خیال نہیں آتا بکریاں میری تعریف کرے۔ ہم لوگوں کے بیچ میں اس طرح اذان دے، اس طرح نماز پڑھے، اس طرح تلاوت کرے، اس طرح ذکر کرے، اس طرح دعا مانگے، اس طرح بیان کرے کہ دل میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ اخلاص اور للہیت کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، چھوٹے عمل کو نیت بڑا بنا دیتی ہے۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، اور بہت بڑا عمل ہے لیکن نیت خراب ہے، اس عمل کو چھوٹا کر دے گا۔ تو ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو نیکی کر کے اتنا روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی اتنا نہیں روتے۔ یہ جو قرآن میں ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کا مطلب ہے کہ وہ لوگ رات کو کم سوتے ہیں، یعنی عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ اور یہ کانو افعال ناقصہ ہے، اور قلیل کا معنی بھی کم، اور تنوین بھی برائے تقلیل، اور من بھی تبعیضیہ، اور اللیل بھی النہار کے مقابلے میں کم، اور یہجعون کا مطلب بھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جائے، یعنی اللہ والے رات کو کم کم بہت کم سوتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات اپنے رب کے سامنے سجدے میں، قیام میں گزارتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ رات کو عبادت کرنے والے صبح استغفار کرتے ہیں، کیوں؟ کوئی گناہ ہوا؟ نہیں، جو عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہ ہو سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک ساری رات عبادت کرنے والے، 2 رکعت نفل میں
پورا قرآن پڑھنے والے، 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کرنے والے، پھولوں کی طرح پاکیزہ زندگی گزارنے والے، ساری زندگی درس اور حدیث دینے والے، لیکن جب ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی تو یوں مانگی: ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ فرمایا وہ نیکی کر کے اتنا روتے تھے کہ ہم گناہ کر کے بھی اتنا نہیں روتے۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولو، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ عمل کے دوران اپنی نیت کو ٹٹولو، نیت میں فرق تو نہیں آیا، اور عمل کے بعد بھی ریویو کرو، جائزہ لو، نظر ثانی کرو، میرا مقصد کیا تھا۔ آج سب سے زیادہ کمی اس بات کی ہے، یہی وجہ ہے کہ تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور اس درجے پر پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسے بس نور بخیر دیکھت ہے کی نہیں اشت بیان توجہ علی خراب ہے۔ بھائی ظاہر ہے ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بس آئیں گے بیٹھ جائیں گے، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن جس کی بات ہو رہی ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور میری یہ کمزوری ہے، مجھ سے بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ توجہ سے روٹائی پہ بھی آخا اخروا صحیح تھے اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا عرض کر رہا تھا بھائی؟ اس پاپا تلے کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں شاباش، تھوڑا بھی غور سے سنو، بس مہمان آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، میں ویسے بھی بیان زیادہ لمبا کرنے کے موڈ میں نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور وہ تاریخی روایت ہے کہ 38ویں نمبر پر یا 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، لیکن آ گئے کون سے نمبر پر؟ بولو، دوسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر آقا کے بعد حضرت، اور آرام سے بولو کوئی سن نہ لے، پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہوئے، جس کے دنیا سے چلے جانے پر اسلام بھی رویا، آسمان بھی رویا، جس عمر سے اسلام کو عمر ملی ہے۔ ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، عمر کا نام سن کے شیطان بھاگا تھا۔ ان شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، انسانوں کے اور جنات کے شیاطین عمر کا نام سن کر بھاگ گئے تھے۔ عمر، وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ تھی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا عمر تھا، جس کا جنازہ اٹھنے پر یتیم بچے گھروں سے نکل آئے۔ آج ہمارا ابا جان فوت ہو گیا، وہ عمر مسلمان ہوا، اس لیول پر پہنچا۔ کس کی تقریر سنی، کس کا بیان سنا، کون سے اجتماع میں گیا، کہاں چلہ لگایا، کون سی خانقاہ میں گیا تھا؟ نہیں، عمر نے صرف قرآن سنا تھا، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی تھی۔ عمر تلوار ہاتھ میں لے کر غصے میں بپرا ہوا، چراغ نبوت کو گل کرنے کے ارادے سے جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے تیری بہن
اور بہنوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، رخ تبدیل کیا، بہن کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، اندر سے قرآن کی آواز آئی، بہن بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، عمر مارتے مارتے تھک گیا، بہن کہنے لگی تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ عمر حیران ہو کر، پریشان ہو کر، ششدر ہو کر، ورطہ حیرت میں ڈوب کر، حیرت و استعجاب کے سمندر میں مبتلا ہو کر، سمم بکمن عمیون کی تصویر بن کر، پزلڈ ہو کر، کنفیوز ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس عمر کے سامنے مکے کا پہلوا آ نہیں سکتا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، بات کیا ہے بتا تو صحیح، بتلا تو صحیح، سنوا تو صحیح، دکھلا تو صحیح، وہ کون سی کتاب ہے جس نے تیری کایا کو پلٹ کر رکھ دیا؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ پھر قرآن کھلتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ عمر قرآن سنتا چلا گیا، دل پگھلتا چلا گیا، دل پسیجتا چلا گیا، دل موم ہوتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا، دل رقت طاری ہوتی چلی گئی، دل لرزہ برندام ہوتا چلا گیا، دل کی دنیا تبدیل ہوتی چلی گئی، دل کی دنیا روشن ہوتی چلی گئی، دل کی کایا پلٹتی چلی گئی، دل سے کفر کے اندھیرے مٹتے چلے گئے، دل میں ایمان کا نور بڑھتا چلا گیا، وہ محمد عربی کے قدموں میں پکے ہوئے پھل کی طرح دامن اسلام میں آ گیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر۔ اب نقطہ سنیں، میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں، یعنی کوئی بیان، کوئی تقریریں، کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، قرآن سنا اور اندر تبدیل او زمن کا سال دے۔ اصل میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، امیر المومنین ہے، اور مدینے کی گلیوں میں بیز بدل کر گشت کر رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں، ایک گھر سے قرآن کی آواز آئی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، جس کو قرآن آتا ہے پڑھو، والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، قسم ہے پھیلے ہوئے صحائف کی، قسم ہے بلند چھت کی، قسم ہے بھڑکتے ہوئے سمندروں کی، قسم ہے بیت معمور کی۔ اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں اس بڑے اللہ نے کھائی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، قسم کھانے کی ضرورت تھی نہیں، بیان کیا ہے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی۔ عمر قرآن سنتا رہا، کپ کپی طاری ہو گئی، سواری سے اتر گیا، دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، طبیعت بگڑ گئی، گھر گئے صاحب فراش ہو گئے۔ قرآن نے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ ایک صحابی نے مغرب کی نماز میں آقا کو ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور نماز کے بعد مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے ایک آیت سنی، علماء بیٹھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ ایک آیت سن کر عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو۔ تو
اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج اس پر سوچیں اور اٹھ کر جائیں تو عزم کر کے جائیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا حضرت میرا دل سو چکا ہے، آپ دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ جاگ جائے۔ تو حضرت نے کہا کیسے سو چکا ہے؟ وہ کہنے لگا جی قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے گا، اور یہ حالت ہماری بھی ہے۔ رمضان آ رہا ہے نا، کتنے رمضانوں میں کتنے قرآن سن لیے، نہ پڑھنے والے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے نہ سننے والے کے اندر۔ پروگرامات کرتے کرتے علماء بوڑھے ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن زندگی میں کوئی چھاپ نظر نہیں آ رہی ہے۔ محرم میں پروگرام، ربیع الاول میں پروگرام، شب معراج پروگرام، شب برات پروگرام، ختم قرآن پروگرام، اعتکاف پروگرام ہے یا نہیں؟ لیکن چھاپ نظر نہیں آ رہی۔ سر پر امامہ نہیں آیا، سر پر ٹوپی نہیں آئی، سر پر دوپٹہ نہیں آیا، مرد کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی، نمازوں کی پابندی نہیں ہوئی، تہجد کا جو ہے وہ ہمیں موقع نہیں ملتا، اور گھر سے ٹی وی نہیں گیا، ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے، فلموں سے توبہ ہم نے نہیں کی، بد نظری ہم کرتے ہیں، غیبت ہم سنتے ہیں، گانے ہم گاتے ہیں، میچز کے لیے نمازیں ہم قربان کرتے ہیں، رشوت اور سود میں ہم مبتلا ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، حسد کینہ بغض ہمارے دلوں میں ہے، پڑوسی ہم سے تنگ ہیں۔ اسی لیے تو ایک نوجوان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کرو اور پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے ہو، ایک لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کرے اور پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، آپ فرق کر سکتے ہو؟ بال ایک جیسے، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا۔ اقبال نے تب ہی تو کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ تو حسن بصری نے پوچھا دل کیسے سو چکا؟ کہنے لگا قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا، حدیث سنتا ہوں دل نرم نہیں ہوتا، قبر آخرت کی بات سنتا ہوں رقت طاری نہیں ہوتی۔ یہ حالت میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اچھا یہ معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا پھر یوں نہ کہو دل سو چکا ہے، یوں کہو دل مردہ ہو چکا ہے۔ سوئے ہوئے کو آواز دو وہ جاگ جاتا ہے، جنجوڑو راویکشی یہ تو مردہ ہو چکا ہے۔ دل بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، پوری دنیا کو لائٹنگ سے اور برقی کمکموں سے روشن کرنے والا انسان دل میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے۔ دل ہمارا جاگ جائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ام علی قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن، قرآن پر غور نہیں کرتے تو تالا لگ چکا ہے، ران علی قلوبہم زنگ چڑھ چکا ہے، طبع اللہ علیہا سٹیمپ لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگ چکی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ ایک بہت اہم بات سنانے لگا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ افضل ہیں یا کتا؟ تغورہ یا کسپے؟ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اگر میری زندگی میں
اللہ کا حکم نبی کا طریقہ موجود ہے تو میں افضل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، کتا مجھ سے بہتر ہیں، داسپے مانا غرض ہے بطور استدلال کے قرآن کی آیات پڑھی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل گناہوں کا پروڈکٹر بن جائے، لہم اعین لا یبصرون بہا، جن کی آنکھیں بدنظری کی مشین بن جائیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، جن کے کان غیبت اور میوزک سننے کے عادی بن جائیں، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بھائی ہم کسی کو گدھا کہیں یا کوئی ہمیں کہے ہمیں کتنا برا لگتا ہے، لیکن قرآن پر اپنے آپ کو پرکھ کر تو دیکھو۔ ایک عالم فرمانے لگے کہیں سے بھی قرآن کھولو، جو قرآن میں ہے وہ کچھ اور ہوگا، جو ہم کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہوگا۔ یہ تو مذاق ہے۔ یہ قرآن اسی لیے تو فریاد کرتا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ایک آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا زاہد الراجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک انگریز عورت مسلمان ہو گئی اور پھر وہ پاکستان بھی آئی، حضرت سے اس کی ملاقات بھی ہوئی، تو اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئی، مطلب کس کی تقریر سنی، کس کا بیان سنا؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف قرآن سن کے مسلمان ہوں۔ کیا سن کے مسلمان ہوئی؟ قرآن سن۔ اس نے کہا میں میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، یہ جو گانے ہوتے ہیں نا گانے، اس میں بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک گانے میں کروڑوں روپے لگتے ہیں، ایک گانا بننے میں۔ بھائی توجہ ہے سب کی، توجہ ادھر۔ ایک گانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ جو گانا لکھنے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی لاکھوں روپے دیتے ہیں، پھر جو گانے والا ہوتا ہے اس کو بھی لاکھوں دیتے ہیں، پھر جو فلم میں ہیرو ایکٹنگ کرتا ہے اس کو بھی لاکھوں روپے دیتے ہیں، پھر جو کیمرے، ایکوپمنٹس، انسٹرومنٹ، میوزیکل کنسرٹ اور آلات ہوتے ہیں، اور یہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے اس کو عکاسی کرتے ہیں، تو ایک گانے پر کروڑوں روپے لگتے ہیں، لیکن ایک گانا 3.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بولا لوگ اکتا جاتے ہیں، لوگ اکتا جاتے ہیں، لیکن قرآن کو آپ 3.5 منٹ نہیں، آپ 3.5 گھنٹے سنیں، آپ اکتائیں گے۔ خود میرے نبی نے قرآن کا تعارف کرایا، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں پہلے والوں کی خبریں، وخبر ما بعدکم، بعد والوں کے حالات، وحکم ما بینکم، بیچ والوں کے فیصلے، القول الفصل، فیصلہ کن کتاب، لیس بالہزل، کوئی مذاق نہیں، من ترکہ من جبار، جو متکبر اسے چھوڑے گا، قسمہ اللہ، اللہ ہلاک کر دیں گے، فمن ابتغى الہدایت
فی غیرہ، جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اضلہ اللہ، اللہ گمراہ کریں گے۔ حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی، الذکر الحکیم، الصراط المستقیم، لا تزیغ بہ الاہواء، اس کے پیچھے چلنے والوں کے خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی۔ لا تلتبس بہ الالسنہ، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا۔ لا یشبع منہ العلماء، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی۔ لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے طبیعت اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ لا تنقضی عجائبہ، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے۔ وہو الذی لم تنتہی الجن، یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، اطمینان کی طرف، سکون کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، آسودگی کی طرف، سیٹسفیکشن کی طرف، پراسپیرٹی کی طرف، امینٹی کی طرف، جنت کی طرف، حوروں کی طرف، نہروں کی طرف، اللہ کے دیدار کی طرف، نبی کے قرب اور معیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ من قال بہ صدق، جو قرآن کی بولی بولے گا سچ بولے گا۔ من عمل بہ اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا۔ من حکم بہ عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا، انصاف کے فیصلے کرے گا۔ من دعا الیہ، جو قرآن کی دعوت دے گا، ہدی الی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم کی رہنمائی مل گئی۔ اب یہ ایک جملہ میں نے کہا، لا یخلق عن کثرت الرد، گانے سے آپ اکتا جائیں گے، 2 مہینے بعد نیا گانا آ جائے گا، پرانا کوئی نہیں سنتا، لیکن قرآن کو جتنا سنو گے مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی میں میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو میں مراکش کے ریڈیو میں فریکوینسی ایڈجسٹ کر رہی تھی ایک گانا سننے کے لیے، تو اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس سی آواز، میٹھی آواز، سریلی آواز، جاذب سمع آواز، اٹریکٹیو آواز، رس گھولتی آواز، حلاوت والی آواز، شیرینی والی آواز، مٹھاس والی آواز، لذت والی آواز اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً فریکوینسی کو وہاں ایڈجسٹ کیا، سنتی رہی، وہ آواز دل میں اترتی رہی۔ میں نے پوچھا یہ کون سا گانا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ کہا یہ زبان کون سی ہے؟ کہا یہ عربی زبان ہے۔ کہنے لگی مجھے عربی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، پھر بھی اتنا مزہ ہے، میں سمجھ کر سنوں گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ اس ایک جملے پر آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان ہے، اس نے عربی سیکھی، اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن کو سنا اور پڑھا، اور قرآن نے دل کی دنیا روشن کر دی۔ آج بھی وہ مسلمان ہیں اور زندہ ہے، بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ 10 سال پہلے کے ایک سروے رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، 80% لوگ جو مسلمان ہوئے صرف قرآن سن کر، اور زمن حالت ہو گئی۔ ہمیں معنی کبھی پتہ ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا تبدیلی آئی ہے؟ تو یہ جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ والی بات تھی نا کہ یہ دل سویا نہیں ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ بھائی اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو ہم فکر مند ہو جائیں کہ ایسا کیوں ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اسی ایک آیت نے تو فضیل ابن عیاض کو ولیوں کا سردار بنایا تھا، ادھر ڈاکوؤں کا سردار، ایک آیت کے بعد ولیوں کا سردار۔ ایک بہت عجیب بات دل میں آ گئی، بس وہ سنا کے بات ختم کر دیں۔ تقریریں آپ نے پہلے بھی بہت سنی ہے، بعد میں بھی بہت سن لو گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس پر عمل کریں، یہ بات بہت اہم ہے۔ ایک تبلیغی جماعت کسی عرب ملک میں چلی گئی، تو عرب ممالک میں تبلیغی کام کھل کے نہیں ہوتا ہے،
وہ چھوٹی چھوٹی جماعت ہوتی ہے، بڑے طریقے سے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو مسجد میں ایک دیہاتی تھا عربی، وہ روز آ کر تبلیغیوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک دن مشورے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تو مشورے کے دوران یہ بات طے ہوئی کہ بھائی آج بیان تم کرو گے۔ بانڈچی ورطہ پختو کی بھائی کیا نا، وہ دیہاتی آدمی تھا لیکن عرب تھا، کہ آج بیان تم کرو گے۔ اس نے کہا مجھے تو بیان نہیں آتا ہے۔ امیر صاحب نے کہا بھائی طے ہو گیا، مشورے میں خیر ہے، امیر کی ماننے میں خیر ہے، بس تم نے کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا مجھے بیان نہیں آتا ہے، لیکن کھڑا ہونا ہے۔ اغم بانڈچی سڑے وغم ٹھیک تھا بھائی، دا سگرانا خبر ہے، کھڑے ہو کے بول دوں گا مجھے بیان نہیں آتا ہے۔ امیر صاحب نے کھڑا کیا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب اس نماز میں قریب میں کوئی خاص ایونٹ تھا، کچھ خاص لوگ مسجد میں آ گئے، شہزادے ٹائپ کے۔ اب جب نماز کے بعد یہ کھڑا ہوا تو وہ بھی بیٹھ گئے، تو امیر سے فلیر آلے۔ امیر صاحب پریشان ہو گئے، بھائی یہ تو عرب ملک کے تبلیغی کام بڑی احتیاط سے ہوتا ہے، اور اس عام آدمی کو ہم نے کھڑا کر دیا، اب اس کو بٹھا بھی نہیں سکتے، اس نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو کیا ہوگا۔ اب امیر صاحب پریشان، وہ آدمی کھڑا ہوا، وہ عرب شہزادے بھی بیٹھے ہوئے، اس نے پتہ ہے پہلا جملہ کیا کہا؟ مل فرق بیننا و بین الصحابہ، کہ ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امیر صاحب کے تو کان کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ ماتھے پر آ گیا، اتنی بڑی بات، خطرناک بات کر دی، اب کیا ہوگا۔ شہزادوں نے بھی ایسے کان لگائے کہ سما خبر سو کوری او کنا پوچھی خبر کہ جولی نو بیا و یو ځای کې چې دنو یو مؤذن بانګ وي نو یو سړی جمعات ترانه و یو بزرگ ورتیره دا غوي چې بیا بانګ هوا چې بیا بانګ وي ټول راو متر دا بل بانګ دی ولی ہوا۔ پہلی اذان دی کوئی نہیں آیا، ایک بزرگ نے کہا دوسری دوبارہ اذان دو، جیسے ہی دوبارہ اذان دی بھائی سب نکل کے آ گئے، بابا جی لخت والا ہو بچے، اور یہ دوسری اذان کیوں دی نہ ہو زمان حل دے، تو سب اور متوجہ ہو گئے۔ اس نے پھر کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبرا واحدہ، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک بالش کے، لوگ اور متوجہ ہو گئے۔ اس نے پھر کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبرا واحدہ، ہم میں صحابہ میں کوئی فرق نہیں، ایک بالش کا فرق ہے، ایک بالش کا فرق ہے۔ صحابہ کا ایمان ان کے دل میں رچ بس گیا تھا، ہمارا ایمان صرف زبانوں پر ہے، اور یہ فاصلہ ایک بالش ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے لوگوں کی کایا پلٹ دی ہے، دنیا بدل دی ہے، اور ہم لوگ ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ قاری صاحب بہت سادہ مزاج کے آدمی ہیں، بڑی محبت سے انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس پروگرام کے بعد آپ اپنے بچوں کو داخل کریں مدرسوں میں، حافظ بنائیں، جو حافظ بن چکا ہے اس کو عالم بنائیں، جو عالم بن چکا ہے مفتی بنائیں، تبلیغ میں بھیجے، علماء کے درسوں میں بیٹھے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تہجد کا اہتمام کرے، ڈرامے چھوڑ دو۔ کافر گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرنے والوں کے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، گستاخی کرنے والوں کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس سے ہم توبہ کر لیں، اپنی ماں بہنوں کو بھی مدرسوں میں بھیجے، اور جو بڑی عمر کے ہمارے بزرگ اب تک قرآن نہیں پڑھا، تعلیم بالغان میں امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی منت کرو، قاعدہ شروع کرو، اس حال میں دنیا سے جائیں گے، اللہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کی صف میں اٹھائیں گے، اس کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔